الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 74 تصوف احیاء العلوم جلد نمبر 5۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیت کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ نیت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آج آخری گفتگو ہے، اس کے بعد اخلاص کے بارے میں کچھ پڑھنے سننے کی سعادت پائیں گے۔ نیت کے حوالے سے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ایک حدیث پاک کی بہت عمدہ جو سمجھے کہ تشریح بیان کی ہے، بالکل منفرد اور انوکھی باتیں ہیں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی خوب برکتیں پائیں گے۔ جان لیجئے کہ ہم نے نیتوں کے اچھا اور زیادہ ہونے کے بارے میں جو وصیت ذکر کی ہے، جاہل شخص جب اس کے ساتھ یہ فرمان مصطفیٰ انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، سنتا ہے تو تدریس یعنی پڑھانے یا تجارت کرنے یا کھانے کے وقت اپنے دل میں کہتا ہے میں اللہ عز و جل کے لیے پڑھانے یا تجارت کرنے یا کھانے کی نیت کرتا ہوں، اور سمجھتا ہے کہ یہ نیت ہے، مگر افسوس یہ تو حدیث نفس یا زبانی کلام یا فکر یا ایک خیال سے دوسرے خیال کی طرف انتقال ہے، اور نیت ان سب سے کوسوں دور ہے، کیونکہ نیت تو نام ہے نفس کا کسی چیز کی طرف برانگیختہ، متوجہ اور مائل ہونا، جس میں اس کی فوری یا بدیر کوئی غرض ظاہر ہو۔ تو جب نفس کا میلان نہیں ہوگا تو صرف ارادے سے فعل کا ایجاد اور اکتساب ممکن نہیں، بلکہ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی شکم سیر آدمی کہے میں خواہش طعام اور اس کی طرف میلان کی نیت کرتا ہوں، یا کوئی عشق سے خالی شخص کہے میں فلاں شخص سے عشق کو محبت کرنے اور اسے اپنے دل سے عظیم سمجھنے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ بات محال ہے، بلکہ دل کا کسی چیز کی طرف پھرنا اور اس کی طرف مائل اور متوجہ ہونا اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے اسباب کا حصول ہو، اور اسباب پر کبھی قدرت ہوتی اور کبھی نہیں، اور نفس کسی غرض کی وجہ سے ہی فعل کی طرف ابھرتا ہے جو اس کے موافق اور مناسب ہوتی ہے، اور جب تک انسان یہ اعتقاد نہیں کر لیتا کہ اس کی غرض فلاں فعل کے ساتھ وابستہ ہے، تب تک اپنا قصد اس فعل کی طرف متوجہ نہیں کرتا، اور یہ ایسی بات ہے کہ جس کے اعتقاد پر ہر وقت قادر نہیں ہوتا، اور اگر اعتقاد ہو تو دل اسی وقت متوجہ ہوگا جب یہ فارغ ہو اور اس سے بڑھ کر کسی اور قوی غرض میں مشغول نہ ہو، اور یہ بات بھی ہر وقت ممکن نہیں ہوتی، اور رغبت دلانے والی اور پھیرنے والی چیزوں کے بہت سی اسباب ہوتے ہیں جن سے وہ جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ اجتماع اشخاص، احوال اور اعمال کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلا اگر نکاح کی شہوت بندے پر غالب ہو اور اولاد ہونے کے حوالے سے کسی دینی یا دنیاوی غرض صحیحہ کا اعتقاد نہ ہو تو وہ حصول اولاد کی نیت سے جماع نہیں کر سکے گا، بلکہ صرف قضائے شہوت کی نیت سے جماع کر سکے گا، کیونکہ نیت تو غرض مطلوب کا نام ہے، اور اس کی غرض صرف شہوت ہے، تو اولاد کی نیت کیسے کرے گا؟ اسی طرح اگر اس کے دل پر یہ غالب نہ ہو کہ سنت نکاح کی ادائیگی اتباع رسول کی وجہ سے ہے، جس سے ثواب زیادہ ملتا ہے، تو نکاح سے اتباع سنت کی نیت نہیں کر سکے گا۔ زبان یا دل سے کہنا تو محض حدیث نفس یا زبانی کلام ہے، نہ کہ نیت۔ ہاں، اس نیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ پہلے شریعت پر اپنا ایمان پختہ کرے، اور اس بات پر ایمان قوی کرے کہ جو شخص امت محمدیہ میں اضافہ کی کوشش کرتا ہے اسے زیادہ ثواب ملتا ہے،
اور بچے سے نفرت دلانے والی تمام چیزیں جیسے بچے کی پرورش اور اس کا بوجھ وغیرہ اپنے دل سے نکال دے۔ تو جب وہ اس طرح کر لے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ثواب کی خاطر اولاد کی رغبت پیدا ہو، اور وہ رغبت اسے حرکت دے اور یوں اس کے اعضاء عقد نکاح کے لیے متحرک ہو جائیں۔ تو جب دل پر غالب غرض کی وجہ سے قبول عقد کے لیے زبان کو حرکت دینے والی قوت برانگیختہ ہو جائے تو وہ نکاح کی نیت کرنے والا ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہو تو جو اپنے نفس میں سوچتا اور دل میں بار بار کہتا ہے کہ میرا اولاد کا قصد ہے، وہ وسوسہ اور بکواس ہے۔ اسی وجہ سے کئی سلف صالحین نیت نہ ہونے کی وجہ سے بعض افعال خیر سے رک جاتے ہیں اور فرماتے اس فعل سے متعلق ہماری کوئی نیت مستحضر نہیں۔ چنانچہ اسلاف کرام بغیر نیت کے کوئی بھی کام نہ کرتے تھے۔ یہ چند واقعات ہیں، ان میں سے میں انشاءاللہ تعالی کچھ پڑھتا ہوں۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین علیہ رحمۃ اللہ المبین نے حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔ پوچھنے پر فرمایا میرے دل میں نیت حاضر نہ تھی۔ ایک بزرگ نے اپنی زوجہ سے کنگھی لانے کو کہا، وہ بالوں میں کنگھی کرنا چاہتے تھے، تو زوجہ محترمہ نے عرض کی آئینہ بھی لے آؤں؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا ہاں وہ بھی لے آؤ۔ سکوت کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کنگھی کی تو میری نیت تھی، لیکن آئینہ دیکھنے کی نیت نہیں تھی، اس لیے میں نے توقف کیا یہاں تک کہ اس کی نیت بھی اللہ عز و جل نے دل میں پیدا فرما دی۔ حضرت سیدنا حماد بن سلیمان علیہ رحمۃ اللہ الحنان کا انتقال ہوا، جو علماء کوفہ میں سے تھے۔ تو کسی نے سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا آپ ان کے جنازے میں تشریف کیوں نہیں لے جاتے؟ فرمایا اگر میری نیت ہوتی تو ضرور جاتا۔ اسلاف میں سے جب کسی ایک سے اعمال خیر کے بارے میں عرض کی جاتی تو فرماتے اگر اللہ نیت عطا فرمائے گا تو ضرور کریں گے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے ان باتوں سے کہ ہمارے اسلاف جو ہے نا، وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے لیے جنازوں میں نہیں جاتے تھے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے کوئی نیک عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے۔ اگر واقعی دل کرتا، نیت حاضر ہوتی، پھر کرتے، اور اگر نیت نہیں ہوتی تو دکھاوا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اللہ سب سے اعلیٰ نیت ہے۔ اللہ عز و جل کو عبادت کا مستحق سمجھ کر تعظیم الہی کی نیت سے عبادت کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو ایسی عبادت دنیا میں راغب شخص کو میسر نہیں ہوتی، اور یہ نیت سب سے اعلیٰ اور کامیاب ہے۔ اس پر عمل کرنا تو دور کی بات، روئے زمین پر بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس نیت کو سمجھ سکیں۔ تو یہ مطلب حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے مطلب بہت بہت پیاری گفتگو اس فصل میں جو فرمائی ہے۔ آگے باب نمبر 2 ہے اخلاص، اس کی فضیلت، حقیقت اور اس کے درجات کا بیان۔ پہلی فصل ہے اخلاص کی فضیلت۔ اخلاص کی فضیلت پر مشتمل 4 فرامین باری تعالیٰ۔ پہلے کا ترجمہ ہے اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ عز و جل کی بندگی کریں، نرے اسی پر عقیدہ لاتے ہیں۔ اور چوتھا ہے سورہ کہف 110 آیت، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ آیت طیبہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ عز و جل کے لیے عمل کرے اور چاہے کہ اس پر اس کی تعریف کی جائے۔ اخلاص کی فضیلت پر مشتمل 6 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا ہے 3 باتیں ایسی ہیں جن پر بندہ مومن کا دل خیانت نہیں کرتا۔ نمبر 1 خالص اللہ عز و جل کے لیے عمل کرنا۔
نمبر 2 حکمرانوں کی خیر خواہی، اور تیسرا مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا۔ اخلاص کی فضیلت پر مشتمل بزرگان دین کی 18 اقوال و حکایات۔ پہلا ہے سیدنا معروف کرخی علیہ رحمۃ اللہ ولی خود کو مارتے ہوئے کہتے، اے نفس، خالص اللہ عز و جل کے لیے عمل کر تاکہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ جائے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمۃ اللہ ولی فرماتے ہیں، 13واں یہ مطلب قول ہے، تمہارا خلوت میں اخلاص کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا 70 یا 700 احادیث علو یعنی عالی سند کے ساتھ لکھنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 18واں ہے حضرت سیدنا محمد بن سعید مروزی علیہ رحمۃ اللہ ولی فرماتے ہیں، تمام معاملات کی بنیاد 2 باتیں ہیں، پہلا اللہ عز و جل کا تیرے بارے میں فیصلہ فرمانا، اور دوسرا تیرا اس کے لیے عمل بجا لانا، یعنی تو اس کی مشیت پر راضی رہ، اور جو عمل تو اس کے لیے کرتا ہے اس میں اخلاص پیدا کر۔ اگر تو ان دونوں باتوں پر عمل پیرا رہا تو دونوں جہان میں کامیاب ہوگا۔ دوسری فصل ہے اخلاص کی حقیقت کا بیان، اخلاص کا معنی اور مفہوم۔ جان لیجئے کہ ہر چیز میں غیر کی آمیزش ہو سکتی ہے، اور جب وہ چیز غیر کی آمیزش سے پاک صاف ہو تو اس کو خالص کہتے ہیں، اور جس فعل سے چیز کی ملاوٹ اور آمیزش دور کی جاتی ہے اسے اخلاص کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 66 ہے۔ دودھ کا خالص ہونا یہی ہے کہ اس میں خون اور گوبر کی آمیزش نہ ہو، نیز ہر وہ شے جس کا اس سے اختلاط ممکن ہے اس کی آمیزش نہ ہو۔ لفظ اخلاص اور مخلص کا استعمال۔ اخلاص کی ضد اشراک یعنی شریک بنانا ہے، تو جو مخلص نہیں وہ مشرک یعنی شریک بنانے والا ہے۔ البتہ شرک کے کچھ درجات ہیں، توحید میں اخلاص کی ضد الوہیت میں شریک ٹھہرانا ہے، کوئی شرک خفی ہوتا ہے اور کوئی ظاہری و جلی، اور یہی معاملہ اخلاص کا ہے۔ اخلاص اور اس کی ضد دونوں دل پر وارد ہوتے ہیں، ان کا محل دل ہے، اور یہ وارد ہونا قصد و نیت میں ہوتا ہے، اور ہم نیت کی حقیقت بیان کر چکے، اور یہ بات بھی بیان کر چکے کہ نیت باعث کے موافق ہوتی ہے، لہٰذا جب باعث خالی ایک ہو تو اس کی وجہ سے صادر ہونے والے فعل کو اخلاص کہا جائے گا۔ مثلا کوئی شخص صدقہ کرے اور اس کی نیت محض ریا کی ہو تو اس لحاظ سے وہ مخلص ہے، وہ ریا کے حساب سے وہ مخلص ہے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، وہ ایک میرے ایک جاننے والے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کو کسی نے بولا اس طرح کہ ہم نے سمگلنگ کرنی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک ناجائز طریقے سے مال لے کر جانا ہے، ہم نے سمگلنگ کرنی ہے اور پوری ایمانداری سے کرنی ہے۔ مطلب یہ جیسے مطلب ایک بندہ ریاکار ہے، وہ صرف ریاکاری کی نیت سے عمل کر رہا ہے تو وہ ریاکاری میں مخلص ہے۔ تو یہ مثال یہاں پر احیاء العلوم میں مطلب اس سے ملتی جلتی ہمیں مل گئی، اور جس کی غرض محض تقرب الی اللہ، اللہ عز و جل کا قرب پانا ہو، وہ بھی اس اعتبار سے مخلص ہے۔ لیکن عرف میں لفظ اخلاص اسی فعل کے لیے بولا جاتا ہے جو صرف تقرب الی اللہ کی نیت سے ہو اور اس میں کسی طرح کی آمیزش نہ ہو۔ جس طرح الحاد لغوی اعتبار سے میلان کا نام ہے، لیکن عرف نے اسے حق سے اعراض کرنے کے ساتھ خاص کر دیا۔ جو حق سے منحرف ہو اسی کو ملحد کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس کے فعل کا باعث محض ریا ہو وہ محل ہلاکت میں ہوتا ہے، اور ہم اس کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ اس سے متعلق باتیں ہم کتاب الریا میں بیان کر چکے۔ ریا یعنی ریاکاری کے بارے میں سب سے ہلکی بات وہ ہے جو حدیث میں بیان ہوئی، چنانچہ
ترجمہ ہے، یعنی ریاکار کو قیامت کے دن 4 ناموں سے پکارا جائے گا: اے ریاکار، اے دھوکے باز، اے مشرک، اے کافر۔ اخلاص میں نفسانی اغراض ملنے کی صورتیں۔ یہاں ہم صرف اس بارے میں کلام کریں گے کہ جس کی نیت تقرب اللہ کی ہو، لیکن اس کے ساتھ کوئی دوسرا باعث یعنی ریا یا کوئی نفسانی غرض وغیرہ مل جائے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے بندہ روزہ رکھے تاکہ تقرب کے ساتھ ساتھ روزے سے حاصل ہونے والی پرہیز سے بھی فائدہ اٹھائے۔ روزہ رکھ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، نیت کیا کر رہا ہے؟ ڈائٹنگ کی، یہ ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی، صحت بھی اچھی رہے گی۔ اللہ اللہ، یہ صحت بھی اچھی رہے گی نا، یہ اخلاص جاتا رہا۔ اف اللہ، یہ خالص اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی نیت سے، اللہ کی عبادت کی نیت سے، صرف اللہ کے لیے عمل کرنا، یہ ہے اخلاص۔ اللہ اللہ اللہ، دعا کر لیتے ہیں۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ نمبر 7 ہے درس اور واعظ میں مشغول ہو تاکہ چپ رہنے کی تکلیف سے جان چھوٹ جائے اور گفتگو و تقریر کی لذت سے غم دور ہو۔ اللہ اللہ، ان تمام صورتوں میں اگر عمل کا باعث قرب الہی ہو، لیکن ان خطرات میں سے کوئی خطرہ بھی اس کے ساتھ مل جائے، حتیٰ کہ ان امور کی وجہ سے عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، تو اس کا عمل حد اخلاص اور محض اللہ عز و جل کے لیے ہونے سے نکل جائے گا اور اس میں شرک راہ پائے گا۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یعنی میں شرکت سے تمام شرکاء کی نسبت زیادہ بے نیاز ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پڑھ کے نا جی احیاء العلوم میں ایک ہی نعرہ آتا ہے بس دل سے نا، میں سب سے برا ہوں، کرم ہو کرم۔ اللہ اللہ۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دنیاوی فوائد میں سے ہر وہ فائدہ جس سے نفس کو سکون ملے اور دل اس کی طرف مائل ہو، خواہ وہ دنیاوی فائدہ تھوڑا ہو یا زیادہ، جب وہ عمل میں داخل ہوگا تو اس کی وجہ سے عمل کی صفائی میں گدلا پن آ جائے گا اور اخلاص جاتا رہے گا، اور انسان اپنے فوائد کے ساتھ جڑا ہوا اور اپنی خواہشات میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی فعل یا اس کی کوئی عبادت اس جنس کے فوائد اور اغراض سے خالی ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس شخص کو زندگی میں ایک لحظہ یعنی ایک لمحہ، ایک پل خالص رضائے الہی کے لیے مل گیا، وہ نجات پا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاص نادر ہے اور دل کو ان آمیزشوں سے صاف کرنا انتہائی مشکل ہے، بلکہ خالص وہی ہے جس کے عمل کا باعث صرف قرب الہی کی طلب ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ عمل ہر آمیزش سے خالی ہو۔ مخلص بندے کا سونا بھی عبادت ہے۔ 30 سال کی نمازیں دہرائیں، یہ سننے والا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے 30 سال کی نمازیں دہرائیں جو میں نے مسجد کی پہلی صف میں ادا کی تھی، کیونکہ ایک دن کسی عذر کی بنا پر میں دیر سے پہنچا
اور میں نے دوسری صف میں نماز پڑھی تو مجھے لوگوں سے بہت شرم آئی کہ انہوں نے مجھے دوسری صف میں دیکھا۔ اس سے میں جان گیا کہ لوگوں کا مجھے پہلی صف میں دیکھنا میری خوشی اور قلبی راحت کا سبب تھا، لیکن مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ یہ بہت باریک اور پیچیدہ بات ہے کہ اعمال اس جیسی باتوں سے بہت کم محفوظ ہوتے ہیں اور بہت کم لوگ اس سے آگاہ ہوتے ہیں، مگر جنہیں اللہ عز و جل توفیق دے وہ خبردار ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اس سے غافل ہیں وہ قیامت کے دن اپنی تمام نیکیوں کو گناہوں کی صورت میں پائیں گے۔ درج ذیل آیات طیبہ سے یہی لوگ مراد ہیں، اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی، اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں کھل گئیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم گئی اور وہ اس خیال میں ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہاں واعظین شیطان کے جال میں، اہل علم شیطان کے دھوکے میں۔ تیسری فصل ہے اخلاص کے بارے میں 14 اقوال بزرگان دین، اخلاص کو اخلاص کی ضرورت۔ ہائے 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 ہائے۔ حضرت سیدنا یعقوب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اخلاص یہ ہے کہ اخلاص نظر نہ آئے، کیونکہ جو شخص اپنے اخلاص میں اخلاص تلاش کرتا ہے اس کے اخلاص کو بھی اخلاص کی ضرورت ہے۔ اس قول میں اس طرف اشارہ ہے کہ عمل کو عجب یعنی خود پسندی سے پاک صاف رکھا جائے، کیونکہ اخلاص کی طرف التفات اور نظر کرنا عجب ہے، جو کہ جملہ آفات میں سے ایک آفت ہے، اور خالص عمل وہی ہے جو تمام آفات سے پاک صاف ہے۔ پس اس عجب والے اخلاص میں ایک آفت ہے۔ سیدنا سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص یہ ہے کہ بندے کا ٹھہرنا اور حرکت کرنا سب خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ یہ قول جامع اور مقصد کا احاطہ کیے ہوئے اور اسی کے ہم معنی سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اخلاص اللہ کے ساتھ صدق نیت کا نام ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ سچا ہو جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ چوتھی فصل ہے اخلاص کو گدلا کرنے والے آفات اور آمیزشوں کے درجات کا بیان۔ پہلا درجہ ہے، جان لیجیے کہ اخلاص کو خراب کرنے والی آفات میں سے بعض واضح ہیں، بعض پوشیدہ، پھر بعض واضح ہونے کے باوجود کمزور ہیں، اور بعض پوشیدہ ہونے کے باوجود قوی ہیں۔ پوشیدہ اور ظاہر ہونے میں ان کے درجات میں تفاوت کو ایک مثال کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے، اور اخلاص کو خراب کرنے والی چیزوں میں سے زیادہ واضح اور ظاہر ریا ہے۔ تو ہم اسی کے تعلق سے ایک مثال ذکر کرتے ہیں کہ مثال ہے، جیسے شیطان اس وقت نمازی پر آفت ڈھاتا ہے جب وہ اخلاص کے ساتھ اپنی نماز پڑھ رہا ہو، اور پھر کچھ لوگ اسے دیکھ لیں یا کوئی آدمی اس کے پاس آئے تو شیطان اسے کہتا ہے نماز اچھی طرح پڑھو تاکہ یہ دیکھنے والا تمہیں تعظیم کی نگاہ سے دیکھے، تمہیں نیک سمجھے، تمہیں حقیر نہ جانے اور تمہاری غیبت نہ کرے۔ بس اس وجہ سے وہ اپنے اعضاء میں خضوع ظاہر کرے، نماز عمدگی سے پڑھے، تو یہ واضح اور ظاہر ریا ہے، اور ریا کی یہ قسم مبتدی مریدین پر بھی مخفی نہیں ہوتی۔ دوسرا درجہ، مرید اس آفت کو سمجھ گیا ہو اور اسے اپنا بچاؤ کر لیا ہو، پس شیطان کی اطاعت نہیں کرتا اور نہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بلکہ جس طرح پہلے نماز میں تھا اسی طرح جاری رکھتا ہے۔ اب شیطان اس کے پاس نیکی کے بہانے آتا ہے اور کہتا ہے، لوگ تیری اتباع و اقتداء کرتے ہیں اور تیرے عمل کو دیکھتے ہیں، جو کام تم کرو گے اس میں لوگ تمہاری پیروی کریں گے۔ اگر اچھا عمل کرو گے تو ان کے اعمال کا ثواب بھی تمہیں ملے گا، اور اگر برا کرو گے تو گناہ بھی تم پر پڑے گا۔ اس لیے دیکھنے والے شخص کے سامنے اپنا عمل عمدگی سے کرو، ہو سکتا ہے وہ خشوع و خضوع عبادت کو خوبصورت بنانے میں تمہاری اقتداء کرے۔ یہ درجہ پہلے کی بنسبت دقیق ہے،
اور جو لوگ پہلے درجے سے دھوکہ نہیں کھاتے وہ بعض دفعہ اس درجے سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور یہ بھی عین ریا اور اخلاص کو برباد کرنے والا ہے، کیونکہ اگر وہ خشوع اور حسن عبادت کو اچھا سمجھتا کہ غیر کی وجہ سے اسے چھوڑنے پر راضی نہیں ہے تو خلوت میں اسے اپنے لیے پسند کیوں نہیں کیا؟ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے نزدیک غیر کا نفس اس کے اپنے نفس سے زیادہ عزیز ہو۔ وہ بندہ لوگوں کے لیے تو عمدہ عمل کر رہا ہے تو اپنے لیے عمدہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ واہ 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 واہ۔ تیسرا درجہ، یہ پہلے دونوں درجوں سے زیادہ پیچیدہ اس کی صورت یہ کہ بندہ اس بارے میں اپنے امتحان لے اور شیطان کے مکر و فریب پر متنبہ ہو اور جان لے کہ خلوت اور لوگوں کی موجودگی میں اس کی عبادت کی کیفیت مختلف ہونا محض ریا ہے، اور یہ بات بھی جان لے کہ اخلاص یہ ہے کہ خلوت میں اس کی نماز ایسی ہو جیسے لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، اور اپنے آپ سے اور اپنے رب سے حیا کرے کہ لوگوں کے سامنے عادت سے زیادہ خشوع دکھائے، پس وہ خلوت میں اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو اور نماز کو اس انداز سے پڑھے جس انداز سے لوگوں کے سامنے پڑھنا پسند ہے، اور اسی طرح لوگوں کے سامنے بھی پڑھے، تو یہ بھی خفی ریا کی صورت ہے۔ بندہ سوچے بھی اس میں کیسے ریاکاری ہے، کیونکہ اس نے خلوت میں اپنی نماز کو اس لیے راستہ کر کے پڑھا تاکہ لوگوں کے سامنے بھی اسی طرح پڑھے۔ ہائے 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 ہائے۔ تو خلوت و جلوت دونوں جگہ اس کی توجہ مخلوق کی طرف ہوئی، بلکہ کامل اخلاص یہ ہے کہ جانوروں اور انسانوں کا اسے نماز کی حالت میں دیکھنا اس کے نزدیک یکساں ہو، تو گویا اس کا نفس لوگوں کے سامنے کوتاہی کے ساتھ نماز ادا کرنا پسند نہیں کرتا، پھر اپنے دل میں شرماتا ہے کہ کہیں ریاکاروں کی صورت میں داخل نہ ہو جائے، اور سمجھتا ہے کہ اگر اس کی خلوت و جلوت کی نمازوں میں یکسانیت ہو جائے تو ریاکاری ختم ہو جائے گی، مگر افسوس ایسا نہیں ہے، بلکہ ریاکاری اس طرح ختم ہو سکتی ہے کہ جلوت و خلوت میں انسانوں کی طرف التفات ایسا ہی ہو جیسے جانوروں کی طرف ہوتا ہے، اور یہ اسی شخص سے ہو سکتا ہے جس کی توجہ جلوت و خلوت دونوں حالتوں میں مخلوق سے ہٹی ہوئی ہو۔ الغرض اس درجہ کا معاملہ شیطان کے خفیہ فریبوں میں سے ہے۔ چوتھا درجہ ہے، یہ سب سے زیادہ دقیق اور پوشیدہ ہے کہ لوگ اسے نماز پڑھتا ہوا دیکھیں، شیطان اس سے یہ تو نہ کہہ سکے کہ ان کی خاطر خشوع اختیار کر، کیونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ نمازی یہ فریب سمجھتا ہے، اس لیے شیطان اسے یوں کہتا ہے، اللہ عز و جل کی عظمت و جلال میں تفکر کر، غور کر کے تو کس کے سامنے کھڑا ہے، اور اس بات سے حیا کر کہ اللہ تیرے دل کی طرف نظر فرمائے اور تیرا دل اس سے غافل ہو۔ یہ خیال آنے سے اس کا دل حاضر اور اعضاء میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ عین اخلاص ہے، حالانکہ یہ عین مکر اور دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ خشوع اللہ کے جلال کی طرف نظر کرنے کی وجہ سے ہوتا تو خلوت میں بھی ایسا ہوتا۔ یہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے نا، بڑا اخلاص آ رہا ہے، تو خلوت میں بھی ایسا ہوتا، اور یہ کیفیت کسی کے حاضر ہونے اور دیکھنے کے ساتھ خاص نہ ہوتی۔ اس آفت سے محفوظ ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ خیال خلوت میں بھی اس کے ساتھ اس طرح رہے جس طرح جلوت میں رہتا ہے، اور کسی کی موجودگی اس خیال کا سبب نہ بنے جس طرح جانوروں کی موجودگی اس خیال کا سبب نہیں بنتی۔ بہرحال جب تک وہ انسان کے دیکھنے اور جانور کے دیکھنے سے اپنے احوال میں فرق کرتا رہے گا تب تک وہ پاک صاف اور کامل اخلاص سے خارج رہے گا، اس کا باطن شرک خفی یعنی ریا سے آلودہ رہے گا، اور یہ شرک انسان کے دل میں سیاہ چونٹی کی چال سے زیادہ خفی ہے جو اندھیری رات میں سخت پتھر پر چلے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ ہر حرکت پر ریاکاری کا خطرہ ہے، سب سے زیادہ مخفی کھوٹ ایک سالہ عبادت سے افضل۔ اللہ اللہ۔ آج کا جو بیان ہے یہیں پر انشاءاللہ تعالی مکمل کر دیتے ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی مزید ہم تفصیل کے ساتھ تسلی کے ساتھ ہم پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔